اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخوک و ابوک و حموک ہموک۔ ٹھیک ہے جی، اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ اعراب بالحرف کا بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے اعراب بالحرکت کا بیان فرمایا تھا، اور یہاں سے اعراب بالحرف کا بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے کئی محل ہیں، یعنی 3-4 محل ہیں۔ تو اس میں سے پہلا مصنف علیہ رحمہ نے اسماء ستہ مکبرہ کو بیان کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی جب تھے اعراب بالحرف کے محل تھے، تو مصنف علیہ رحمہ کو چاہیے تھا کہ پہلے ان کو بیان فرماتے، پھر ان کو بیان فرماتے۔ ان کو جو بیان فرمایا ہے کہ یہ تو بلا، اس کو ترجیح بلا مرجع کہتے ہیں، اور ترجیح بلا مرجع جو ہے درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، بلکہ ترجیح با مرجع ہے۔ کس طرح کہ اس کا جو اعراب الحرف ہے نا، وہ تینوں حالتوں میں تینوں حرف پر اعراب پڑھا جاتا ہے، یعنی رفع واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نصب الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جر یا کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ رحمٰ نے یہاں پر یہ بات ذکر کی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے پھر بیان کر، پھر ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو کہ مصنف نے مثال دی اخو کا و ابو کا، حالانکہ جو اب ہے، یعنی یہاں پر انہوں نے اخ کو اب پر مقدم کیا ہے، حالانکہ اب جو ہے نا اخ سے پہلے ہوتا ہے، پہلے والد صاحب ہوتے ہیں پھر بھائی ہوتے ہیں، تو لہذا ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ابو کا و اخو کا ذکر کرتے، انہوں نے پہلے اب کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں بھی اب اخ کو اب پر مقدم کیا گیا ہے، جیسے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر اخ جو ہے نا اب پر مقدم تھا، اس لیے مصنف علیہ رحمٰ نے بھی اخ کو اب پر مقدم فرمایا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو یہ عبارت ہے لأن الحم قریب المرأة من جانب زوجها، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اخوکا کی اضافت جو ہے وہ کاف ضمیر خطاب مذکر کی طرف دی، تو ابو کا میں بھی آپ نے اس کی اضافت کاف ضمیر مذکر خطاب مذکر کی طرف دی، تو ہمو کے میں آپ نے یہاں پر کیا کیا کہ اس کی اضافت آپ نے مؤنث کی طرف کی، یعنی مخاطب واحد یعنی ضمیر واحد مؤنث مخاطب کی طرف، حالانکہ مذکر مخاطب کی طرف کرنی چاہیے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا اعتراض۔ تو اعتراض یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اس اعتراض کا جواب، شکر، اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ہم جو ہے عورت کے اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جو شوہر کی طرف سے ہو، جس طرح عورت کا سسر، عورت کا دیور وغیرہ، تو لہذا ہم جو ہے نا اس کی اضافت ضمیر مؤنث کی طرف ہوگی نا، ٹھیک ہے نا جی، تو لہذا اس وجہ سے جو ہے نا، اچھا اس کے بعد پھر جو ہے نا اخ اب وغیرہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی اضافت آپ ضمیر مؤنث کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور مذکر کی طرف بھی کر سکتے ہیں، لہذا اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ جواب دیا انہوں نے، کیونکہ ہم جو ہے یہ ہم وہ رشتہ دار ہے عورت کا کہ جو شوہر کی طرف ہو، تو اس لیے یہ مضاف نہیں کیا جائے گا مگر کس کی طرف؟ عورت کی طرف۔ وحنو کا یہ بھی در حقیقت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ آگے جو انہوں نے فرمایا نا وحنو کا ولحن الشیء المنکر، یہاں سے یہ در حقیقت اس کا ہن کا معنی بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ہن ہر اس بری شے کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر زبان پر کبھی ہو، مثلا شرمگاہ، ٹھیک ہے نا جی، اب چاہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ شرمگاہ جو کسی کی بھی ہو،
تو لہذا یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا ذکر زبان پر برا ہوتا ہے، اور یہ یستحا جانو ذکر ہو کہ اس کا ذکر جو ہے نا برا ہوتا ہے، جس طرح جو ہے نا عورت گلیدہ اور صفات ضمیمہ وغیرہ اور افعال کبیہ کا ذکر وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہذا یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، بات ختم کی۔ اس کے بعد پھر کہا انہوں نے وَهَٰذِهِ الْأَسْمَاءُ الْأَرْبَعَةُ مَنْقُوصَاتٌ وَاوِيَّاتٌ، یہاں پر انہوں نے ایک بات بیان کر دی کہ یہ جو چار مثالیں ہیں، نمبر ایک اخو کا، ابو کا، امو کے اور ہنو کا، اس کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو مثالیں ہیں نا، یہ ناقص واوی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ہفت اقسام میں کیا ہے، ناقص واوی ہیں۔ کیوں کہ ان کی تسنیہ آتی ہے اخوان، ابوان، ہموان اور ہنوان، ٹھیک ہے جی، یہ ناقص واوی بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا وفو کا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے، یہ اجوف واوی ہے۔ تو اس سے شارح علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ فو کا جو واوی ہے، کیونکہ اس کے اصل فواہن آتی ہے، اس کا دلیل کیا ہے، اس کا دلیل یہ ہے کہ اس کی جمع افواہن آتی ہے، اور جمع جو ہے نا چیز کو اس کے اصل کی طرف لے جاتی ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اصل کیا ہے، فوہن ہے۔ تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ فوہن کی جمع افواہن آتی ہے، حالانکہ مفرد ساکن العین کی جمع تو افعال کے وزن پر نہیں آتی، تو پھر فوہن کی جمع افعال کے وزن پر کیسے آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے کہ مفرد ساکن العین کی جمع افعال کے وزن پر نہیں آتی، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کس کے لیے، یہ صحیح کے لیے ہے، جو صحیح ہفت اقسام میں صحیح اس کے لیے، لیکن معطل جو ہے نا ساکن العین کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے ثوب کی جمع ثواب آتی ہے اور بیت کی جمع بیات آتی ہے، تو لہذا فوہن کی جمع افواہ آتی ہے۔ اچھا جی، اب ہماری بات کیا چل رہی تھی کہ بھائی جس طرح دیکھو صوبن کی جمع ثواب آتی ہے اور بیتن کی جمع ابیات آتی ہے، تو لہذا فوہن کی جمع افواہ آتی ہے، تو پھر کیا ہوا کہ پھر ہا کو خلاف کیا حذف کر دیا گیا اور واو کو میم سے بدل دیا، اس لیے جس وقت جو ہے نا واو کو اعراب دیا گیا جائے گا نا، تو پھر واو متحرک ہو جائے گی، اور چونکہ واو کا ماقبل مفتوح ہے لہذا وہ الف سے بدل جائے گی، جس طرح کے قانون ہے، پھر الف اور تنوین کا اجتماع ہوگا، جس کی وجہ سے الف چونکہ پہلا ساکن رہ گیا اور وہ گر جائے گا، اور جو ہے نا کہ اکیلا فا بطور اسم رہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ کلام عرب میں اسم ایک حرف کے طور پر نہیں ہوتا، اس لیے واو کو میم سے بدل دیتے ہیں، اور حالت رفع میں واو اپنی اصلی حالت پر ہوتی ہے، تو کیا ہو جائے گا، فو پڑھتے ہیں اس پر، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ بدل جاتی ہے، جیسے فا کا پڑھتے ہیں، اور حالت جر میں یا کے ساتھ بدل جیسے فی کا پڑھتے ہیں، اور جس وقت مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو پھر یہ فی یا پڑھتے ہیں، اور فمی پڑھتے ہیں، فمی بھی پڑھتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے آیا وہ ذو مالن، تو شارح نے فرمایا ہوا لفیف مقرون بالواوین، یہاں سے شارح علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اس مقام پر مصنف علیہ رحمہ نے اسلوب کو کیوں تبدیل کر دیا، کہ پہلے ابن اخن کو کاف ضمیر خطاب کی طرف مضاف کیا، ہاں، اور رو کو ضمیر خطاب کی طرف مضاف کرنے کی بجائے اس میں ظاہر کی طرف مضاف کر دیا، ایسا کیوں کر دیا، ٹھیک ہے نا، زو معلوم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ زو ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے، کیونکہ رو کی وجہ اس لیے کی گئی ہے کہ ایک شے کو متصف کیا جائے اس میں جنس کے ساتھ، تو زو درمیان میں واسطہ بنتا ہے، کیوں کہ اس میں جنس کا حمل تو اس شے پر بغیر جو ہے نا رو کے ہو ہی نہیں سکتا، مثلا زید المال نہیں کہہ سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے، پھر درمیان زو واسطہ لاتے ہیں، اور زید جو ہے نا زو مال پڑھتے ہیں،
زید ذو مال پڑھتے ہیں، بس اس لیے یا مصنف علیہ الرحمٰ نے اسلوب کو جو ہے یہاں پر تبدیل کر دیا، اس وجہ سے یہ تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّمَا أُضِيفَ ذُو إِلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ دُونَ الْكَافِ لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ، کیونکہ مضاف نہیں ہوتا مگر اسماء جنس کی طرف، تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں سے فَإِعْرَابُ هذه الاسماء الستة، یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل سبق پڑھیں گے۔ امید ہے کہ اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں نہ آیا تو آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔